السلام علیکم ناظرین میں ہوں راجہ بشارت آپ کی خدمت میں نئی ویڈیو کے ساتھ، اور آج میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا سلمان خان کی نئی ریلیز ہونے والی فلم رادھے کا پریویو۔ ناظرین، میں عام طور کے اوپر یہ پریویو فلم کا نہیں کرتا۔ آپ پوچھیں گے کہ ایسا میں کیوں کر رہا ہوں، تو یہ بھی آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ میں یہ پریویو آپ کی خدمت میں کیوں پیش کر رہا ہوں۔ ناظرین، فلم کا ون لائنر یہ ہے کہ ایک منشیات کا کام کرنے والا آتا ہے اور وہ بچوں کو اور دوسرے لوگوں کو اس کام کے اوپر لگاتا ہے کہ منشیات کو فروخت کرو، اور دکھایا گیا فلم میں کہ کس طرح سٹوڈنٹس اور چھوٹی عمر کے لوگ جو ہیں اس سے متاثر ہو رہے ہیں اور خودکشیاں کر رہے ہیں۔ تو ایسے موقع کے اوپر ایک بہادر پولیس آفیسر کو بلایا جاتا ہے کہ آپ اس کا کام کرو، اور یہی فلم کی کہانی ہے۔ ڈائریکشن جو ہے وہ اعلیٰ درجے کی ہے پربھو دیوا کی، لیکن پربھو دیوا کی ڈائریکشن کی خاص بات کیا ہے کہ وہ تو وہی فلمیں ڈائریکٹ کرتے ہیں جس میں کوئی سٹنٹ ہوتے ہیں، جس میں کوئی ایکشن سیکوینس ہوتے ہیں اس طرح کے، اور اس میں بھی ایکشن جو ہیں وہ دکھائے گئے، اور کچھ ایکشن ایسے ہیں جو سمجھ سے بھی بالا ہیں کہ ہیلی کاپٹر کو جیپ جو ہے وہ اڑ کے جاتی ہے، پھر جیپ کے اندر سے سلمان خان اڑ کے ہیلی کاپٹر میں پہنچتے ہیں۔ بہرحال ایڈیٹنگ کمال کی تھی، انہوں نے وہ جو سین بتائے وہ کمال کے تھے، اور ایسے لگتا تھا کہ اس میں کچھ انہوں نے دکھانے کی کوشش کی کہ کچھ حقیقت نظر آ جائے، تو بہرحال وہ بہت سارے لوگوں کو قائل کرنے میں کامیاب ہو گئے کہ ایسا ممکن تھا۔ اس کے بعد ناظرین دیکھیں، ایڈیٹنگ بہت اچھی ہوگی، ڈائریکشن بہت اچھی ہوگی، کیمرہ ورک بہت اچھا ہو گیا، بہت اچھا اس میں سین بنائے گئے، لیکن فلم بھاگتی بھی نظر آتی ہے، جیسے دبنگ میں کبھی کس فلم میں ٹھہراؤ آتا تھا، کچھ آتا تھا، اس طرح کا ہے نہیں۔ جیکی شروف ایک بہت پرسنالٹی والے آدمی ہیں۔ جیکی شروف نے اس میں تھوڑا مزاحیہ کریکٹر کیا، اور شاید یہ زندگی میں انہوں نے پہلی دفعہ ایسا کیا کہ فلم میں جو ان کا کریکٹر تھا اس میں ایک سین میں انہیں لیڈیز کی طرح بکینی پہنی پڑی، اور ایک دفعہ وہ بغیر پینٹ کے ہیں اور پینٹ کو کھینچ کے اوپر کر رہے ہیں، تو ایسا سین اور ایسا رول انہوں نے کیسے قبول کر لیا سمجھ نہیں آتی، لیکن وہ ٹھیک رہے، اس فلم میں اچھے لگے، اور کامیڈی کرنے میں بھی وہ کامیاب رہے۔ فلم کے میوزک کی طرف اگر آئیں تو آپ نے دیکھا ہوگا ناظرین کہ سلمان خان کی ہر فلم میں ایک گانا ہوتا ہے جو کلاسیکل ٹائپ گانا ہوتا ہے، جو کلاسیکل کی طرح کا اچھا گانا ہوتا ہے۔ مثلا دبنگ میں منی بدنام ہوئی تو ایک دم سے چڑھا اور ایک سال تک لوگ سنتے ہیں، لیکن تیرے مست مست دو نین، یہ وہ گانا ہوتا ہے جو 25 سال کے بعد بھی لوگ دیکھتے ہیں، اور یہ ہر وقت فلم کی پروموشن کرتا رہتا ہے۔ اسی طرح اور فلموں میں بھی تھا، جگ ڈھونڈیا تیرے جیسا نہ کوئی سلطان میں، اور دل دیاں گلاں کرانگے نال نال بہ کے۔ تو ایسا کسی استاد کا میوزک نہیں ہے، کوئی کسی استاد گانے والا کا نہیں ہے۔ ایک ہی گانا جو ہے وہ زیادہ مقبول ہوا ہے، وہ ہے سیٹی مار۔ اب جو سیٹی مار فلم میں دکھایا گیا وہ ایک ایسی سچویشن میں دکھایا گیا جہاں پہ اس کی سچویشن بنتی نہیں تھی، کہ ایک سین میں آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ دنگا فساد ہوا، بہت ساری لاشیں پڑی ہوئی ہیں، اور لاشوں کے بعد جناب ایک دم سے آپ جو ہے وہ گانا پھینک دیتے ہیں کہ سیٹی مار۔ تو اس کو فلم کے شروع میں کسی اور جگہ کے اوپر اس کو ایڈجسٹ کرنا چاہیے تھا، لیکن یہ ایک کمی محسوس ہوئی کہ فلم کے اندر جو ہم ایک اعلیٰ گانا جو ہم 20-30 سال تک سنتے تھے سلمان کی فلم کے اندر، ایک ایسا میوزک، ایک ایسا گانا ہوتا تھا، وہ اس فلم میں نہیں ہے۔ اب ناظرین جو سب سے قابل ستائش بات ہے وہ یہ ہے کہ بھائی نے فلم دی، اور یہ ان کی اپنی فلم ہے، ان کی فیملی کی فلم ہے، اور انہوں نے یہ فلم دے دی، یہ بڑی بات ہے اس موقع کے اوپر جب انہیں پتا تھا کہ میں اتنے زیادہ پیسے نہیں کما سکوں گا، اور جو ان کو اندازہ تھا وہی ہوا کہ 1 گھنٹے کے بعد یہ فلم جو ہے وہ پائریٹ ہو گئی، اور ویب سائٹوں کے اوپر اور آگے پیچھے مل رہی تھی۔ انہوں نے بہت کوشش کی وہاں سے کمپیوٹر سے ریموو کرنے کی، پھر لیکن یہ ہوا فلم کے ساتھ۔ جو یہ فلم اگر عام طور کے اوپر بھی ہوتی تو میرے خیال میں یہ 100 کروڑ سے اوپر کی فلم تھی، یعنی کہ 200 کروڑ کو ٹچ کر سکتی تھی یہ فلم۔
اگر آپ پوچھیں کہ اس کے کتنے نمبر ہوں گے تو میں یہ کہوں گا کہ 5 میں سے اس کو 4 نمبر دیتے ہیں. 4 نمبر اس لیے دیتے ہیں کہ اس حالات میں انہوں نے یہ فلم بھی دی. اب ایک جیمز بانڈ کی طرح کا کریکٹر کر رہے ہیں ہر فلم میں سلمان خان، اور اسی طرح کی یہ بھی فلم ہے. کچھ عرصے کے بعد ہمیں یاد بھی نہیں رہے گا کہ ٹائیگر کون سی تھی، ٹائیگر زندہ ہے کون سی تھی، اور باقی یہ فلمیں کون سی تھی، رادھے کون سی تھی، وہ ساری مکس اپ ہو جائیں گی. سلطان بھی تھوڑی سی مختلف تھی، لیکن یہ ہے کہ ان کو فلم میں کوئی تھوڑی ورائٹی دینی چاہیے. ایک طرح کی فلم میں ایک ہی طرح کہ اب جیسے ہمیں یاد نہیں رہتا کہ ڈائمنڈز آر فار ایور کون سی تھی اور گولڈ فنگر کون سی تھی، اسی طرح مطلب ایک ہی طرح کے جیمز بانڈ کی جو فلمیں ہیں. ناظرین، یہ بھی اسی طرح کی ایک فلم ہے اور کوئی ایسا اس میں ایسی چیز نہیں ہے جس طرح ہم نے دبنگ میں دیکھا تھا کہ یہ جو فلم ہے یہ ٹوٹل ایک ایکشن ہے، ایک مار داڑ ہے کہ مجرموں کو مار رہے ہیں سلمان خان اس پوری فلم میں. جبکہ آپ نے دیکھا تھا کہ یہی کام تو انہوں نے دبنگ میں بھی کیا تھا، لیکن دبنگ ایک کہانی کو لے کے چلتی تھی. ایک سوتیلا بھائی، ایک سوتیلا والد، اور جو ایموشنز ہیں اور سارا کچھ اس فلم میں تھا، اور ماں ہے اور آپس میں فیملی ہیں، شادی ہو رہی ہے، شامیانے لگے ہوئے ہیں. تو ایسی بہت ساری چیزیں. ہیروئن جو ہے وہ بہت غریب ہے، اس کا جو باپ ہے وہ شرابی ہے اور وہ اس کے پیچھے بھاگتی پھرتی ہے ہر وقت، اور اس کا ایک بھائی ہے جس کو جو ایک ٹانگ سے معذور ہے، پھر وہ فوت ہو جاتا ہے. تو ایک پوری کہانی تھی جو خواتین کو اور بچوں کو اور ان سب کو لے کے چلتی تھی. اب سلمان خان کی جو فلمیں آ رہی ہیں ان میں خواتین کے لیے، بچوں کے لیے، ان کے لیے کوئی اتنی اٹریکشن نہیں ہے. جو تو لڑکے ہیں ایک ٹین ایج کے، ان کے لیے تو ہے کہ وہ تھوڑے سے خوش ہوں گے. ایکشن بہت اعلیٰ درجے کا دکھایا گیا اور وہ اس بات کے اوپر بہت خوش ہوں گے. ناظرین، اس عید کے موقع کے اوپر سلمان خان کا ان حالات میں فلم ریلیز کرنا ایک بہت بڑا اقدام تھا، جبکہ آل اوور دا ورلڈ جو ہے سب کو پتہ ہے کہ بہت سارے سنیما جو ہے وہ بند ہیں، اور دیتے ہیں کہ اس حالات میں انہوں نے یہ فلم بھی دی اور فلم سے اتنی زیادہ انکم کی کوئی توقع نہیں ہے. تو سلمان خان اس بات پہ بہت مبارکباد کے مستحق ہیں، اور کیونکہ فلم انڈسٹری ایک بڑی انڈسٹری ہوتی ہے اور خاص کر انڈیا میں اس کی معیشت میں اس کا بہت بڑا ہاتھ ہے. تو ایسے موقع کے اوپر ایک فلم دینا بڑی بہادری کی بات ہے. اور فلم کے شروع میں ہی انہوں نے کہا عید مبارک، تو ہم بھی ان کو عید مبارک کہتے ہیں. لیکن عید مبارک کہتے ہوئے ہم ان کی تصویر نہیں بنا سکے کہ انہوں نے عید مبارک کہتے ہوئے منہ کے سامنے ہاتھ رکھ لیا. تو بہرحال آپ سب کو، لوگوں کو عید مبارک. ہم ابھی تک مس کر رہے ہیں کہ کبھی دبنگ کی طرح کی کوئی فلم یا تیرے نام کی طرح کی کوئی فلم جو ہے واپس سلمان خان ہمیں دیں گے. ناظرین، آپ کا بہت بہت شکریہ. سامع خراشی کی معافی چاہتا ہوں. اللہ حافظ.